بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ آج رات میرے لیے اذیتوں میں لپٹی ہوئی رات تھی۔ اس کا ایک ایک زہریلی ناگن جیسا لمحہ تھا، مجھے ڈسنے میں محو تھا۔ ہر کروٹ پر دل خراش ٹیسیں ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ سگریٹوں پر سگریٹ سلگائے اپنی سانسوں کو دھوئیں کی نظر کر رہا تھا۔ کمرے میں بکھرے سگریٹوں کے ٹکڑے اس بات کی غمازی کرتے تھے کہ میرا ایک پل بھی سکون کی نظر نہ ہوا تھا۔ میں نے آج اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تھے۔ اس کے چہرے کو افسردگیوں میں ڈوبا ہوا پایا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ کی جگہ طویل خاموشی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے پاس آئی تھی اور پھر چلی گئی تھی۔ اس کی یہ حالت کیوں تھی؟ اسے کون سا غم اور دکھ تھا؟ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پائی تھی۔ غمزدہ چہرے سے واپس لوٹ گئی تھی۔ اس کی اداسیوں میں بھرا، دکھوں میں بھیگا چہرہ بار بار میری بے تابی میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے مسکراتے ہوئے لبوں پر دکھ کیوں تھا؟ نکھرے اور گلاب کی مانند چہرے پر غم کیوں تھا؟ میں نے کلاک پر نظر ڈالی، رات کا 1 بجنے والا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ لیٹا رہوں یا اس کے پاس جاؤں؟ اسے میری ضرورت ہے۔ وہ مجھے کچھ کہنے آئی تھی لیکن کچھ کہے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ اسے کون سے دکھ ہے؟ وہ پریشان کیوں ہے؟ مجھے اس وقت اس سے ملنا چاہیے۔ اسے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس قدر غمگین کیوں ہے۔ ہاں، مجھے جانا چاہیے اس کے پاس۔ دور، بہت دور، گاؤں سے باہر مجھے اس اداسی کا سبب پوچھنا ہوگا۔ ہاں، مجھے پوچھنا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، الماری کھولی، اپنی ٹارچ پکڑی اور آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر والے خواب خرگوش میں مست تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ میں گھر میں کیا کر رہا ہوں، اس کا بیٹا کس اذیت میں مبتلا ہے، اس کی آنکھوں سے نیند کیوں غائب ہے، یہ صرف میں جانتا تھا۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہی میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کر دی اور اندھیری گلیوں میں روشنی کرتے ہوئے آگے بڑھتا جانے لگا۔ میرا رخ سحرش کے گھر کی جانب تھا جو قبرستان سے دوسری جانب تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ رات کی سیاہ تاریکی میں قبرستان سے گزرتے ہوئے اس کے گھر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں کو تو قبرستان سے خوف ڈر محسوس ہوا، لیکن محبوب کے اداس چہرے میں اس کی اس حالت نے اس خوف کو ختم کر دیا تھا۔ چلتے چلتے میں اس کے گھر تک پہنچا، گھر میں جھانک تاک کر کے اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ خدایا، وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ شاید سو رہی ہو۔ ہاں، وہ سو رہی ہوگی، یہ سوچ میرے دماغ میں ابھری۔ تبھی اس کا گھر تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر وہ سوئی نہ ہوتی تو یقیناً اس کے گھر میں روشنی ہوتی، پورے گھر میں نہ سہی، کم از کم گھر کے کسی کونے میں روشنی دیکھنے کو ضرور ملتی، لیکن وہاں مکمل سکوت تھا۔ کئی لمحات تک میں اس کی دیوار کے ساتھ کھڑا اندر جھانکتا رہا، پھر واپس مڑنے لگا تو میری نظر اوپر چھت پر جا رکی۔ وہ چھت کے منڈیر پر ایک کونے میں اداس اور پریشان بیٹھی دکھائی دی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔
اور اپنی ٹارچ کی روشنی اس پر ٹھہرا دی۔ وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئی، نہ ڈری۔ وہ ہمت دل اور مضبوط دل کی مالک تھی۔ راحت، اوپر آ جائیں۔ اس کی زبان سے اپنا نام سن کر میں حیرتوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سیاہ اندھیرے میں اسے کیسے پتہ چلا کہ میں کھڑا ہوں؟ کہ گلی میں کھڑا سنسان میں ہی تھا؟ لیکن اس سوچ کو زیادہ دیر تک اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دیا، کیونکہ جس طرح اس نے اپنے اندھیرے میں مجھے پہچان لیا تھا، جس طرح میں نے اندھیرے میں پہچان لیا، اسی طرح اس نے بھی مجھے پہچان لیا ہوگا۔ مجھے اس کے باپ کا خوف تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ بہت سخت طبیعت کا مالک ہے۔ کسی غیر انسان کو گھر کے آس پاس دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے۔ آ جائیں۔ جس بات کا آپ کو خوف اور ڈر ہے وہ گھر نہیں ہے۔ کیا؟ میں چونکا۔ پر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا ہو؟ حیرت کا ایک شدید جھٹکا تھا جس نے مجھے چند لمحوں میں نہ صرف ساکت کر دیا تھا بلکہ ہزاروں وسوسوں میں ڈال دیا۔ اب کی بار اس کی آواز سنائی نہ دی بلکہ وہی ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ نیچے اترتی چلی آئی۔ گاؤں سے یہاں تک چلے آئے، لیکن اندر آنے سے خوفزدہ ہو؟ میرے قریب آتے ہوئے یہ فقرہ کہا تو میں حیرت زدہ پھیکی سی مسکراہٹ مسکرا دیا اور کہا، سہرش، تم جانتی ہو میں کمزور دل کا مالک نہیں بلکہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ جانتی ہو؟ اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ وہ ویسے ہی افسردگیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہے؟ رنگت کیوں زرد ہے اور لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی ہے؟ میں نے وہ الفاظ کہہ دیے جنہوں نے مجھے گھر سے یہاں تک پہنچنے میں بے چین کر رکھا تھا۔ میری بات پر وہ سسک پڑی۔ محیط سناٹے میں اس کی سسکاریوں کی گونج یوں پھیلنے لگی جیسے اس کی سسکاری میں زمانے بھر کا غم امڈ آیا ہو۔ کیا بات ہے؟ بولو نا۔ مجھ سے اس کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ میں جیسے چیخ پڑا۔ راحت، ایک بات کہنی ہے، اس نے روتے روتے کہا۔ ہاں کہو، میں تمہاری بات سننے کے لیے ہی تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ شاید میرے لفظوں نے اسے بہت بڑا سہارا دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک گہری نظر سے دیکھا۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس کی بات پر میں اچھل پڑا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالی جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن خاموش رہا۔ وہ خود ہی بولی، جانتی ہوں، بہت زیادہ کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم میری پریشانی سے متعلق جاننے کے لیے یہاں میرے پاس ضرور آؤ گے۔ اسی یقین کے تحت تمہاری منتظر ہوں اور تم آ گئے۔ لیکن میری جان، مجھے اپنانے کے لیے تجھے ایک کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ امتحان؟ امتحان؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لفظوں کے ساتھ لفظ ادا کیے۔ ہاں، امتحان۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوگی تو اس امتحان سے گزر جاؤ گے۔ سہرش، تمہیں پانے کے لیے ایک تو کیا، ہزاروں امتحانوں سے گزرنا پڑا تو پیچھے نہ ہٹوں گا۔ گھر کے کمرے دیکھ رہے ہو نا، سبھی خالی ہیں۔ یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہاں، دیکھ رہا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ اس نے سرد آہ بھری اور کہا، راحت، یہی امتحان ہے۔ میرے بابا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا؟ اغوا؟ ہاں، اغوا کرنے والے کو میں جانتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اوہ، اب سمجھا۔ بس اتنی سی بات تھی جس وجہ سے تم نے اپنے لبوں کی مسکراہٹ کھو دی۔
چہرے کا حسن زرد کر دیا۔ چلو مسکراؤ، میں نے اپنے اسی انداز میں کہا جیسے میں اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ مسکرائی نہ، بلکہ بولی، راحت، جب تک میرے بابا واپس نہیں آ جاتے میں نہ مسکراؤں گی اور نہ ہی اپنے پہلے اصلی حسن میں آؤں گی، بس یوں ہی بگھرتی چلی جاؤں گی۔ پلیز سحرش، ایسی اذیت دینے والی باتیں نہ کرو۔ چلو بتاؤ، کون ہے جس نے تمہارے بابا کو اغوا کیا ہے؟ میں صبح جا کر ہی اسے واپس لے آؤں گا۔ مجھ سے تمہاری اداسی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ اس نے میرے ہاتھ سے ٹارچ پکڑ لی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کہا، راحت، یہ شخص ہے، ہاں یہی شخص ہے جس نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ قتل بھی کر دے، کیونکہ ایسے بہت زیادہ خود غرض لوگ ہیں، اپنے مطلب کی خاطر جان لے لیتے ہیں۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا، ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ تم یہاں اکیلی ہو، تمہارے بابا گھر پہ نہیں ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا کہ تم یہاں تنہا رہو۔ چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ نہیں راحت، تم میری فکر نہ کرو، مجھے یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو، شروع سے ہی اکیلی رہ رہی ہوں، مجھے گاؤں والوں سے ذرا بھی خطرہ نہیں ہے، اور اگر کسی نے مجھ پر غلط نظر ڈالی بھی تو مقابلہ کرنا مجھے آتا ہے، جانتے ہو نا۔ چلو آؤ، تمہیں قبرستان پار کرا دوں۔ اس نے زندہ دلیری سے یہ الفاظ کہے۔ گھر جا کر سوچنا، اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہارے گھر میں ایک دلہن کے روپ میں موجود ہوں گی، اور اگر ناکام ہو گئے تو جانتے ہو بابا کے بغیر میں نہیں جی سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے نکل آئی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ان قبرستانوں سے کیا ڈرنا، اس نے قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ تو قبروں میں اپنے کیے کے پھل پا رہے ہیں، یہ بھلا زندہ انسانوں کو خوفزدہ کیسے کریں گے؟ اس نے بہت ہی اچھی بات کی تھی، میرے دل کو لگی۔ واقعی وہ تو اس چیز کا پھل پا رہے تھے جو انہوں نے دنیا میں کیا۔ اچھا ہے یا برا، خوف تو صرف اندھیروں سے آتا ہے، رات کی تاریکیوں سے آتا ہے، یا پھر شاید تنہائیوں سے آتا ہے۔ میں نے سوچا تو وہ بولی، تمہارے دل کی سوچیں بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا؟ میں چونکا اور پھر خود ہی بول پڑا، سحرش، پتہ نہیں تمہارے پاس کیا علم ہے، کئی بار میں نے محسوس کیا کہ تم میرے دل کی باتیں بھی پڑھ جاتی ہو۔ وہ مسکرائی، نہ صرف اتنا کہا، یہ علم میں تجھے بھی دے دوں گی۔ لیکن امتحان کے بعد قبرستان بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ گلی کی نکڑ تک میرے ساتھ آئی اور پھر بولی، اب میں واپس چلتی ہوں۔ نہیں سحرش، یہی میرے پاس ہی رک جاؤ، خوفناک تاریکی پھیلی ہوئی ہے، تمہارا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ اس نے سرد آہ بھری اور بولی، آپ کو بتایا ہے نا، مجھے تاریکیوں، سنسانیوں اور ویرانوں سے خوف نہیں آتا، اور نہ یہ اندھیرے مجھ سے میرا حوصلہ چھین سکتے ہیں۔ اچھا جان، میں چلتی ہوں، تمہاری واپسی کی منتظر رہوں گی۔ کامیابی کے ساتھ لوٹے تو مجھے حسین نکھرے روپ میں اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دلہن کے روپ میں پاؤ گے۔ میں تمہارے کامیابی کے ساتھ لوٹنے کی منتظر رہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چل دی۔ میں اسے دیکھتا رہا، چلتے چلتے وہ تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی، اور میں سوچوں میں کھویا ہوا واپس گھر کی جانب چل دیا۔ اس کی باتوں نے مجھ پر عجیب سا تاثر چھوڑ دیا تھا۔ اندر کمرے میں پہنچ کر بھی دھیان اسی کی طرف جا رہا تھا۔ زیادہ عرصہ
نہیں ہوا تھا، بلکہ تقریباً 3 ماہ قبرستان کی دوسری جانب پرانے اور خستہ حال کھنڈرات آباد ہوئے تھے۔ نہ جانے کب سے آباد تھے، دیکھا 3 ماہ قبل ہی تھا۔ وہ بھی اسی گہری رات کی بات تھی کہ میں شہر سے واپس لوٹا تھا۔ سیدھا راستہ لمبا تھا، سو میں نے شارٹ کٹ مارا اور فصلوں کے بیچ چلتا چلتا گاؤں کے قریب چھپڑ تک جا پہنچا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات چاند پوری جوانی میں تھا۔ اس کی ٹھنڈی روشنی سے ہر چیز اجلی اجلی دکھائی دے رہی تھی۔ چھپر کنارے پہنچتے ہی میری ملاقات سحرش سے ہو گئی۔ وہ دنیا والوں سے بالکل بے خبر چھپڑ کے شفاف پانی سے اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ اسے یوں اکیلے اور تنہا دیکھ کر چند لمحات تک تو میں ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا۔ بار بار چڑیل کا تصور دل و دماغ میں خوف طاری کر رہا تھا اور میرے دل کو لرزا رہا تھا، لیکن پھر ہمت کر کے آگے بڑھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے دیکھتے ہی وہ چھپر کنارے سے اٹھ کر چل دی، اپنا آنچل لہراتے چلتی رہی اور بار بار مڑ کر بھی مجھے دیکھتی۔ میں سکتے کے سے عالم میں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ فصلوں کے بیچ پہنچی تو اس کی ایک چیخ سنائی دی۔ شاید وہ چلتے چلتے پاؤں پھسلنے سے نیچے گر گئی تھی۔ میں اس کی طرف بھاگا، وہ درد کی شدت سے آہیں بھر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ اس کی توجہ اپنے پاؤں کی جانب تھی جسے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ لگتا ہے کہ گرنے سے آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ لگانے سے وہ بری طرح تڑپی۔ شاید میں نے سختی سے اسے چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو تھے۔ وہ اس شدید درد کی وجہ سے آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ آؤ، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آؤں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اوپر اٹھانا چاہا، لیکن وہ چیخ اٹھی۔ حسرت بھری نظروں سے وہ میری طرف دیکھتی جا رہی تھی اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ تب وہ خود بخود ہی اٹھی اور لنگڑاتے لنگڑاتے ایک طرف چلنے لگی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ راستے میں کئی بار گرتے گرتے بچی۔ میری نظریں پوری طرح اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں خوف نہ رہا، بلکہ زندگی کے یہ چند لمحات میرے لیے خوشکن اور دلکش بن گئے تھے۔ میں گھر پہنچ کر پوری رات نہ سو سکا تھا۔ بار بار اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ میری نظروں کے سامنے آتا رہا۔ نہ جانے کیوں میں اپنے آپ میں ایک نئی مہک محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ میری زندگی کا حاصل ہو، کیونکہ ایسی ہی لڑکی میری آئیڈیل تھی۔ میں رات بھر کبھی اس سے متعلق سوچ کر مسکرا دیتا اور کبھی اداس ہو جاتا۔ ایک بے تابی تھی جو دل کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی۔ یہ راحت تمہاری ادھوری زندگی اس کے دم سے مکمل ہو سکتی ہے۔ اسے اپنے قریب کر لو اور اپنی زندگی کو اسے حاصل کر کے مکمل کر لو۔ آج پہلی رات تھی جو میں نے کسی لڑکی سے متعلق اس قدر گہرائی میں سوچا تھا۔ صبح سویرے ہی میں کمرے سے نکل کر چھپر کنارے جا پہنچا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، صرف لہراتا پانی ہی دکھائی دیا۔ نہ جانے کیوں میرے قدم کھنڈرات کی جانب بڑھنے لگے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات والا منظر حقیقت تھا یا وہم۔ اگر وہم تھا تو مجھے اپنے ارادوں کو بدل دینا چاہیے، اور اگر حقیقت ہے تو پھر حقیقت میں اپنی زندگی اور دکھی زندگی کو مہکانا چاہیے۔ انہی تصورات کے بوجھ تلے میں دبا کھنڈرات تک جا پہنچا۔ کھنڈرات کی بیرونی دیواریں خستہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ باہر کھڑے ہی اندر کے تمام مناظر دیکھے جا سکتے تھے۔ کھنڈرات پہنچتے ہی میری نظریں متلاشی تھیں، اسے ڈھونڈنے لگیں،
ایک کمرے میں وہ مجھے اپنے بال سنوارتی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، کمر میری جانب تھی۔ میں نے اس کے برہنہ بازوؤں اور ہاتھوں کی دلکشی سے اندازہ لگا لیا کہ وہ پری چہرہ بہت دلکش اور حسین ہے۔ میرا اندازہ غلط نہ تھا، کیونکہ اسے شاید محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا رخ میری جانب کیا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ خدا تعالیٰ نے واقعی فرصت کے لمحات میں اس کی تخلیق کی تھی۔ زمانے بھر کا حسن اس کے اندر سمایا تھا۔ اسے شاید میرا وہاں جانا گوارا نہ گزرا تھا، کیونکہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، کہ اس شخص نے چاندنی رات میں چھپر کنارے ٹکراؤ ہوا تھا اور یہ وہی شخص ہے۔ لیکن پھر جلد ہی اس نے اپنے لبوں کی مہکتی ہوئی مسکراہٹ کو سمیٹ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی اور ہے۔ میں بچہ نہ تھا کہ اشارہ سمجھ نہ پاتا۔ سو حسین تصورات، نکھری سوچوں کے ساتھ میں واپس پلٹ آیا۔ میں اسے چلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کے پاؤں میں درد تو نہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اب ٹھیک تھی، رات والی تکلیف کو بھی بھلا چکی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوشی سے پاگل سا ہو گیا تھا۔ راہ چلتے اس کا حسین چہرہ میری نظروں کے سامنے رہا۔ جب تک گھر پہنچا وہ میرے دل و پے میں سما چکی تھی۔ میں روز مرہ کے معمولات کو بھول گیا، صرف یاد تھا کہ اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، میری نظریں ہر وقت کھنڈرات کا تعاقب کرتی رہتی۔ میں نے اپنے کسی یار بیلی کو اس سے متعلق کچھ نہ بتایا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ اس میں دلچسپی نہ لینے لگے، بلکہ میں حسب عادات ان کے دلوں میں خوف ہی بھرتا رہتا تھا۔ جن بھوتوں کے جھوٹے قصے سنا کر انہیں کھنڈرات سے خوف زدہ کرتا رہتا۔ لوگ تو پہلے ہی کھنڈرات سے کتراتے تھے۔ اس کی محبت نے مجھے زمانے والوں سے جدا کر کے رکھ دیا تھا۔ نہ کسی سے باتیں کرنا اچھا لگتا اور نہ ہی کھیل کود میں دلچسپی رہی تھی۔ بس یہی دل چاہتا تھا کہ بالکل تنہا رہوں اور اس سے متعلق سوچتا رہوں۔ لیکن اسے کیا خبر کہ میں اس سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے بنا جینے کا تصور بھی مجھے گھائل کر رہا تھا۔ مجھے دل کی پوشیدہ باتوں کو اس پر عیاں کر دینا چاہیے۔ میں نے اپنے ان خدشات کو بھی اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا کہ جو میری زندگی کو نہ صرف تلخ بنا رہے تھے بلکہ اذیت سے میرے اندر زہر گھول رہے تھے۔ تاریکی کے خوف سے لوگ کمروں میں دبکتے چلے گئے۔ سناٹے خوف لیے وحشت بھرنے لگے۔ میں نے کمرے سے نکل کر دروازے کو کنڈی لگا دی اور بنا آہٹ کے صحن سے گزرتا ہوا باہر گلی میں آ گیا۔ گلی میں آیا تو مکمل سکوت طاری تھا۔ میرے قدم چھپر کنارے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اسے دہالے دل سنا کر رہوں گا۔ اسے وہ تمام باتیں کہہ دوں گا جو میرے دل میں کئی دنوں سے ہلچل پیدا کیے ہوئے تھی۔ وہ مجھے دن رات تڑپا رہی تھی۔ وہ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ مجھے جواب چاہیے تھا اپنی تڑپ کا، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، اپنی نیندوں کی بیداری کا، اپنی بے بسی کا۔ ہزاروں باتیں دل میں لیے چلتے چلتے چھپر کنارے تک جا پہنچا۔ مجھے چھپر کنارے کوئی سایہ لہراتا ہوا دکھائی دیا تو وہ وہی تھی۔ ہاں وہی، شاید وہ بھی میری منتظر تھی، کیونکہ چھپر کنارے اس کا گھومنا اس بات کی غمازی تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہے۔ میری خوشی دوبالا ہو گئی۔ پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ انجانی سی طاقت بھر گئی تھی مجھ میں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھی مسکرائی۔
اس کی مسکراہٹ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری سانسیں مہکتی جانے لگی ہوں۔ آ گئے میرے شہزادے، میں تمہاری ہی منتظر تھی، اس نے اپنے چہرے پر گرے ہوئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے ان الفاظوں نے میرے جسم میں نئی روح پھونک دی۔ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گا؟ میں کچھ نروس اور کچھ چہکتے ہوئے کہا۔ میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ مجھے چھپر کنارے ضرور ملے گا۔ اوہ، آپ کا دل گواہیاں دینے لگا ہے، میں نے اس مرتبہ پیار بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں میری جان، ایسا ہی ہے، اس نے بڑا نرمی سے کہا۔ میرے دل نے جس چیز کی طلب کی ہے وہ مجھے ضرور ملی ہے۔ میں اس کی بات پر اچھل پڑا اور کہا، آپ نے میری طلب کی تھی؟ ہاں، شدید طلب، اس نے دوپٹے کا پلو انگلیوں میں دباتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا شرمانہ محسوس کر گیا۔ جی چاہا کہ وہ یہاں یوں ہی ہمیشہ اور سدا کے لیے میرے سامنے اسی طرح مسکراتی رہے، شرماتی رہے، اور میں ان کی اداؤں سے اپنی سانسوں کو مہکاتا رہوں۔ اور پھر میں نے اس سے وہ تمام باتیں کہہ ڈالیں جنہوں نے کئی دنوں سے مجھے بے چین اور بے تاب کر رکھا تھا۔ وہ مسکراتی رہی اور میں سناتا رہا، لیکن یکدم میرے دل میں ایک وسوسے اور خوف نے جنم لیا۔ نہ جانے کیوں رات کی تنہائی میں مجھے حسین لڑکی کا تنہا مجھے اندیشوں میں گرفتار کر گیا۔ تب میں نے پوچھ لیا، کیا آپ کو تنہائیوں اور اندھیروں سے خوف نہیں آتا؟ میرے لفظوں پر وہ مسکرا دی۔ مجھے اندھیرے اچھے لگتے ہیں، جانتے ہو، دن بھر بابا گھر میں ہی رہتے ہیں، کہیں باہر نہیں نکل سکتی، اور رات کو وہ چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی بابا نے مجھے دن میں نہ نکلنے کا حکم دے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم اس وقت گھر سے نکلا کرو جب تمام بستی والے محو خواب ہوں، کوئی تجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ میرے بابا میرے بے پناہ حسن سے خوف زدہ ہیں، انہیں اپنی عزت کا خوف ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہمارے گھر کے چکر لگانا شروع کر دے گا، جیسا کہ آپ نے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گیا اور خوش بھی ہوا کہ اس کی سوچیں اور میری سوچیں پوری طرح عکاسی کرتی تھیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے میرے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے، اور اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہ دے۔ ویسے بھی میری جان، اندھیروں ویرانوں سے خوف کیسا؟ خوف تو دلوں میں ہوتا ہے، اندھیرے انسان کو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے تمہیں اسی لیے منتخب کیا ہے کہ تم بھی ویرانوں اندھیروں سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ مجھے کمزور دل انسان اچھے نہیں لگتے۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے اپناؤں، اسے محبت دوں، جو اندھیروں میں آگے ہی آگے بڑھتا جائے۔ اس نے سچ کہا تھا، واقعی مجھے بھی ویرانے، سنسانے اندھیرے، سناٹے اندھیرے خوفزدہ نہیں کر سکے تھے۔ میں شروع سے ہی خطروں کا کھلاڑی تھا، حالانکہ لوگ مجھے جن بھوتوں چڑیلوں کے قصے سنا کر اندھیروں سے خوف زدہ کرتے رہے تھے، لیکن میں نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہ دھرا تھا۔ لگتا ہے ماضی میں کھو گئے ہو۔ اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ تم نے کیسے جان لیا کہ میں ماضی کے تصورات میں کھو گیا ہوں؟ میری بات پر وہ مسکرا دی اور بولی، میرے بابا ہیں نا، وہ ہاتھ شناس ہیں، نہ اور چہرہ شناس، بلکہ وہ انسان کی سانسوں کی گونج سن کے بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور بابا نے اپنے علم کا کچھ حصہ مجھے بھی دیا ہے۔ کیا؟ میں چونکتے ہوئے بولا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرے دل کی بات کہہ دی ہو، کیونکہ مجھے بھی بچپن سے ایسے ہی علموں کی جستجو رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کے بابا کی بھی غلامی کرنی پڑے گی تاکہ میں بھی ایسے علم حاصل کر سکوں۔ وہ میری بات پر ایک دم اداس ہو گئی۔ وہ بولی، جان، میں اپنے بابا کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں۔
وہ میرے لیے نرم دل اور باقی سب کے لیے سخت طبیعت رکھتے ہیں۔ میں کہنے والی تھی کہ دن کی روشنی میں آپ کھنڈرات میں نہ آیا کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں ہر رات آپ سے یہاں مل لیا کروں گی۔ آپ کی طرح میرے دل میں بھی بے چینی رہتی ہے۔ جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں چین نہیں آتا۔ ویسے مہکتے تو آپ میری بھی سانسوں میں ہیں، لیکن آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن شہزادے، ایک بات تو بتاؤ، میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ آپ کے لیے تو اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، زمانے والوں سے لڑ سکتا ہوں۔ اور وہ مسکرا دی۔ وہ بولی، بس جان یہی چاہتی تھی میں کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کر جائیں کہ بابا تم سے راضی ہو جائیں اور بن مانگے ہی میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دے دیں۔ کاش ایسا ہو جائے۔ میں نے کہا تو وہ مسکرا کر بولی، آپ کا دوست فیاض بس اس سے نہ ملا کریں، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ فیاض کا نام سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، کیونکہ میں اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ تبھی میں نے کہا، بتاؤ کیا کہا اس نے؟ سحرش روحان سی ہو گئی۔ وہ بولی، بس آپ اسے ملنا چھوڑ دیں۔ سحرش، بتاؤ تو صحیح، اس نے کیا کہا ہے آپ کو؟ مجھے صرف بتا دو، پھر دیکھنا اس کا میں کیا حال کرتا ہوں کہ وہ تمام زندگی یاد رکھے گا۔ پلیز بتاؤ کیا کہا اس نے؟ میں تو غصے میں تپے ہوئے انداز میں بول رہا تھا، کل شب میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی، وہ کہیں سے چلا آیا، مجھے تنہا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہوس بھر آئی۔ چھی بری شکل والا ہے۔ میں نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا، لیکن وہ نہایت بے غیرت ثابت ہوا۔ دھمکیاں دے کر گیا تھا کہ اس تھپڑ کا بدلہ ایسا لوں گا کہ تم خود کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ سحرش کی باتوں نے میرے دماغ میں طیش بھر دیا تھا۔ میں چیخا، اس کی یہ جرت! اس کا ایسا حال کروں گا کہ وہ یاد کرے گا۔ نہیں جان نہیں، آپ اس سے کچھ نہیں کہنا، خواہ مخواہ دشمنی پڑ جائے گی، بس اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ نہیں سحرش، میری خاموشی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی، شہزادے، اب میں جان گئی ہوں کہ میرا انتخاب غلط نہ تھا۔ میں نے کسی جرات مند انسان سے محبت کی ہے، بہادر انسان سے۔ اگر تم نے فیاض کو سبق سکھانا ہی ہے تو پھر تم اس کا قتل کر دو۔ کیا؟ میں سحرش کی بات پر لرزا۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے درندے نما پنجے میری گردن تک پہنچے۔ مجھے اپنی سانسیں بہت پیاری ہیں، میں تمہارے لیے جینا چاہتی ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے سسک کر رو پڑی۔ ایسا ہی ہوگا، تمہیں میں نے کہا ہے نا کہ میں تمہارے پیار میں بہت آگے نکل جاؤں گا، سو یہ کام میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے۔ اس ذلیل کو اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا جان، اب میں چلتی ہوں۔ اتنی دیر تو میں کبھی بھی باہر نہیں رہی، بس تمہارے پیار نے مجھے روکے رکھا۔ سوچتی ہوں کتنی قسمت والی ہوں کہ تم میری زندگی میں آئے ہو، ورنہ شاید زندگی تنہائیوں کی نظر ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو تنہائیاں مجھے ڈسنے لگتی ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا آنچل لہرایا اور پگڈنڈیوں پر چلنے لگی۔ میں اس کا پیار دل میں لیے اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور فیاض کے لیے آتشی انتقام لیے واپس چل پڑا۔ گلی کے نکڑ پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ایک دلخراش چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ سحرش کی تھی۔ راحت! یہ الفاظ لہراتے ہوئے میرے کانوں تک پہنچے۔ میں پاگلوں کی طرح واپس بھاگ پڑا۔ کھیتوں کو چیرتا ہوا قبرستان جا پہنچا۔ وہ قبرستان میں بے ہوش ملی، ایک قبر کے ساتھ خون میں لت پت تھی، سر سے فواروں کی مانند خون بہہ رہا تھا۔ سحرش!
सहरिश, मैंने तड़पते हुए इसे थाम लिया और उसे होश में लाने लगा। मेरे गले में मफरल था। मैंने इस मफरल से इसका सर बांधा। बहता खून रुकने लगा और फिर इसने आंखें खोल दी। हसरत भरी नज़रें मेरे चेहरे पर डाली। इसके लब कँपाए, आवाज़ लहराने लगी। हसरत भरी नज़रें मेरे चेहरे पर डाली। इसके लब कँपाए, आवाज़ लहराने लगी। जान, जान, वो यहीं छुपा हुआ है। कौन? कौन? बताओ मुझे, कौन छुपा हुआ है? मुझे बताओ, कौन छुपा हुआ है? मैंने आग की तपिश नज़रों में लाते हुए कहा, वही आपका घटिया दोस्त। सहरिश की ज़ुबानी फ़याज़ का नाम सुनकर मैं आग बगोला हो गया और चीखते हुए बोला, मैं इस बेगैरत और ज़लील इंसान को नहीं छोड़ूंगा। मैंने सहरिश को कब्र के करीब लिटाया और कब्रिस्तान में फ़याज़ की तलाश करने लगा। मैं बिल्कुल वहशी हो चुका था। सर पर मौत का भूत सवार था। चीखते चीखते इसे पुकारता जा रहा था कि बाहर निकल डरपोक इंसान छुप कर बैठा हुआ है। बाहर निकल, तेरे जिस्म के टुकड़े ना कर दूं तो कहना। इसकी तलाश करते मैंने पूरा कब्रिस्तान छान मारा, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई ना दिया। तब मैं दोबारा सहरिश के पास आया और वो दर्द की शिद्दत से कराह रही थी और सिसक रही थी। मैंने इसे हौसला दिया, तसल्लियाँ दी और कहा, जब तक मैं इस खबीस इंसान को कत्ल ना कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। चलो आओ, मैं तुम्हारे घर छोड़ आऊं। इतना कहकर मैंने इसे उठाया और खंडरात की तरफ ले गया। मैंने देखा कि वहाँ चारपाई का नामो निशान तक न था। दिल को एक चोट सी लगी कि मेरी जान नीचे ज़मीन पर सोती है। इसका सर ज़्यादा न फटा था। अगर ज़्यादा फट जाता तो शायद ज़िंदगी की बाजी हार जाती। मैं मुसलसल इसे दिलासे देता रहा कि बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इसने आवाज़ पहचान ली और बोली, राहत, दूसरे कमरे में छुप जाएं, बाबा आ गए हैं। अगर उन्होंने आपको देख लिया तो कत्ल कर देंगे। मैंने ये सुना ही था कि दूसरे कमरे में जा छुपा। एक भारी वजूद इंसान कमरे में आया। सहरिश ने सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया। शायद वो जाहिर नहीं होने देना चाहती थी कि इसे शदीद चोट पहुंची है, बहुत घबराई हुई हो। एक भारी भरकम आवाज़ मेरे कानों से टकराई, छत से गिर पड़ी थी। सहरिश ने सफ़ेद झूठ बोला, क्यों जाती हो छत पर? मैंने कहा है कि बाहर घूम फिर लिया करो, लेकिन तुम मेरा कहना मानती कहाँ हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो? बाबा इसके सर की चोट को देखते रहे और सहरिश का ध्यान मेरी तरफ था। मैंने महसूस किया कि बातों के दौरान मुझे निकल जाने का इशारा कर रही थी। मैं गिरी दीवार से होता हुआ बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन घर ना गया। कब्रिस्तान में ही घूमता रहा। मैं जानता था कि फ़याज़ यहीं कहीं छुपा हुआ है। रात भर एक एक कोना देख लिया, लेकिन वो ना मिला। रात के आखिरी पहर में घर चला गया। घर में मुकम्मल सकूत और खामोशी थी। मैं बिना आहट के अपने कमरे में चला गया। बाकी रात सोचों में गुजार दी। इसका ज़ख्मी चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने घूमता रहा। मोहब्बत भरी ये रात अज़ियतों में बदल गई। आतिशे इंतकाम से मेरा दिमाग पिघलता रहा। रात का एक एक लम्हा चीख चीख कर फ़याज़ का कत्ल करने को कह रहा था। मैं वहशत में डूबता तड़पता रहा। सुबह होने का मुंतज़िर रहा। इस खबीस ने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाला था, मेरे प्यार को ख़त्म करने की कोशिश की थी। मैं इसे किसी सूरत भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। रात ने कटना था सो कट गई। सुबह सवेरे ही मैं फ़याज़ के घर जा पहुंचा और दरवाज़े पर दस्तक दे डाली। इसी ने दरवाज़ा खोला। मेरी आतिशी आंखों की ताब ना लाकर झेप सा गया। राहत, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा आग की तरह सुर्ख दिखाई दे रहा है।
जी चाहा कि इसका गिरेबान पकड़कर घसीटता हुआ अंदर ले जाऊं और बिल्कुल इसी तरह इसका सर फोड़ दूं जिस तरह इसने मेरी सहरिश का सर फोड़ा था। लेकिन बर्दाश्त से काम लिया और ना चाहते हुए भी मुस्कुराया। एक डरावना ख्वाब देखा है मैंने, मुस्कुराते हुए कहा। एक भयानक साए का हाथ अपने गिरेबान तक पहुंचता देखा है। वो मुस्कुरा दिया। उफ खुदाया, तुमने तो अपने चेहरे पर इस कदर वहशत टपका रखी है जैसे वो भयानक साया मेरा ही था। बहरहाल अपने मूड को दुरुस्त करो वरना खौफ से मैं मर जाऊंगा। इसकी बात पर मुस्कुरा दिया और फिर चंद लम्हात ठहरने के बाद वापस घर चला आया। इससे किसी किस्म की बात ना की, सिर्फ देखने गया था कि वो किस रूप में मिलता है। दिन अपने काम में गुजार दिया। बारहा ध्यान रात के वाक़े की तरफ चला जाता कि सहरिश किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। इस बेचारी का कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो खूबसूरत और हसीन है, वरना तो कई जवान लड़कियां घरों में मौजूद होती हैं। और दूसरी तरफ फ्याज का भयानक रूप मेरे कहरो गुस्सा में इजाफा होता जा रहा था। मैंने इसे ख़त्म करने का मंसूबा पूरी तरह तरतीब दे रखा था। इसे कब्रिस्तान में लाना था, फिर वहीं इसे ख़त्म करके लाश को किसी घड़े में फेंक देना था और ये मशहूर कर देना था कि इसे चड़ेलों असेबों ने कत्ल किया है। इस मंसूबा को अमली जामा पहनाने के लिए मैंने तेज़ धार खंजर भी अपनी कमर में बांध लिया था। इंतज़ार था तो सिर्फ अंधेरा फैलने का। इधर अंधेरा फैलना शुरू हुआ, उधर इसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर देना था। दिन ज़्यादा लंबा ना था, शब रोज़ सर्दियों के थे। सुबह सवेरे ही गांव के गिरदो नवाह गहरी धुंध पड़ जाती थी और यही हाल रात की तारीकी में भी होता था। रात हुई तो मैं फयाज के घर जा पहुंचा। वो घर न था, पता चला कि कहीं बाहर ही खेतों में मौजूद है। इसका घर ना होना मुझे मज़ीद शक में डाल गया। रात वाला मंजर दोबारा नज़रों के सामने उभरने लगा। यूं लगा जैसे वो आज फिर सहरिश के घर का रुख करेगा। सहरिश का ख्याल आते ही मैंने अपना रुख कब्रिस्तान की जानिब कर लिया। कब्रिस्तान पहुंचकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वहाँ कोई मौजूद हो। कौन है? कौन है? मैंने बहादुरी से कहा। फयाज मेरे सामने आ गया। वो डर खौफ में भीगा हुआ था, जिस्म पर कपकपाहट थी, आवाज़ में लर्जिश थी। मुझे देखकर जैसे वो हौसलामंद हो गया। बोला, शुक्र है तुम आ गए हो, वरना न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। तुमने तो ख्वाब में किसी साए को अपने करीब देखा था और मैंने हकीकत में इसे देखा है। एक लड़की को, वो देखो, दरख्तों की ओट में खड़ी है। इसने मेरी तवज्जो दरख्तों की जानिब करवाई। मैंने दरख्तों की ओट में देखा, कुछ दिखाई दिया। मुझे शक हुआ जैसे वो मुझसे बहुत बड़ा ड्रामा कर रहा है, क्योंकि मैंने बर वक्त यहाँ पहुँचकर इसके घनौने मंसूबे को नाकाम बना दिया था। मेरा हाथ कमर पर बंधे खंजर की तरफ बढ़ता गया। मैंने इसे महसूस भी न होने दिया कि मैं इसे कत्ल करने लगा हूँ। इसका किया गया ड्रामा मैंने शुरू कर दिया। फ्याज, तुम सच कहते हो? वाकई वहाँ कुछ है, मुझे भी वो दिखाई दे रही है। तुम तो डरपोक वाक़या हुए हो, लेकिन वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकती। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैंने खंजर नज़रों के सामने कर लिया। वो खौफ व डर से पसीने पसीने होने लगा। मैंने बड़ी फुर्ती और महारत से काम लेते हुए एक ज़ोरदार वार इस पर कर दिया। एक भयानक चीख इसके हलक से निकलकर वीराने में गूंजी। इसके बाद इसने हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, राहत, तुमने मुझे बेगुनाह कत्ल कर दिया, हालांकि मैं बेकसूर था।
میں تمہاری سحرش سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، لیکن کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ چند گھڑیوں کے لیے تڑپا، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے علاوہ بھی اس قبرستان میں کوئی موجود ہے جو یہ تمام منظر دیکھ رہا ہے، کیونکہ کسی کا سایہ مجھے درخت سے اوجھل ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ خوف و ڈر سے میرا دماغ چکرانے لگا، لیکن جلد ہی پرسکون ہو گیا، کیونکہ درخت کے پیچھے پوشیدہ سایہ سحرش کا تھا، جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اس کی لبوں پر فاخرانہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتا پیار کا سمندر بھی تھا۔ جان، اس شخص نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ اگر تم اسے قتل نہ کرتے تو یقیناً میری زندگی کی شمع یہ گل کر دیتا۔ وہ کئی دنوں سے میرا پیچھا کر رہا تھا، اب بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ مجھے اس قبرستان میں اس نے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ڈر گئی اور ادھر ادھر چھپنے لگی، لیکن وہ بہت چالاک اور تیز تھا۔ میرا پیچھا کرتا رہا، مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ تب میری نظر تم پر پڑی تو میں نے کہا، دیکھ، میرا شہزادہ آ رہا ہے۔ اب یہ تیرا کام تمام کر دے گا۔ میری بات سن کر اس نے تمہیں دیکھ لیا اور پھر چھپنے لگا، لیکن چھپ نہ سکا، پکڑا گیا اور مارا بھی گیا۔ تم نے نہ صرف میرے دل میں اپنے پیار کو مضبوط کیا ہے، بلکہ میرے اعتماد کو بھی پختگی بخشی ہے۔ اب میں بالکل پرسکون ہوں، یوں جیسے آزاد ہوں۔ سحرش کو مطمئن دیکھ کر میں بھی پرسکون ہو گیا۔ وہ بولی، بابا گھر میں ہیں، صرف تمہاری خاطر یہاں پہنچی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ اب میں جاتی ہوں، کل رات چھپر کنارے ملوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چل دی اور میں لاش کو ٹھکانے لگانے سے متعلق سوچنے لگا۔ کافی دیر تک سوچنے میں محو رہنے کے بعد میں نے اسے اٹھایا اور ایک گھڑے میں پھینک دیا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں چلتا ہوا چھپر کنارے پہنچا، خنجر کو بیچ چھپر میں پھینک دیا اور پرسکون ہو گیا۔ مجھے فیاض کے قتل کا ذرا بھی افسوس نہیں تھا اور نہ ہی پچھتاوا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی میری سحرش کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، اسے بھی قتل کر دیتا۔ جب گھر پہنچا تو ہر طرف سکوت اور ہو کا عالم تھا۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر اپنا جائزہ لیا تو لرز کر رہ گیا، کیونکہ بالکل خونی اور قاتل انسان دکھائی دے رہا تھا۔ کپڑوں پر اس کے خون کے نشان جگہ جگہ نمایاں تھے۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کر لیے اور اتارے ہوئے کپڑوں کو آگ لگا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہی بس ایک نشانی تھی جو مجھے لوگوں کے سامنے قاتل ٹھہرا سکتی تھی، اور میں کوئی بھی ایسا امکان باقی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میرا دل مطمئن تھا۔ کپڑے مسلسل جلتے جا رہے تھے اور اندر گھر والوں کو اس بات کی خبر تک نہ ہوئی کہ ان کے گھر میں ان کے درمیان ایک خونی اور قاتل انسان بھی موجود ہے۔ جب کپڑے جل کر خاک ہو گئے تو میں نے تمام خاک کو بکھیر دیا۔ اس کے بعد جب دل کو پوری طرح تسلی ہو گئی، تب اندر کمرے میں جا کر بستر پر سو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے دروازے پر دستک ہوئی ہو۔ دستک دینے والے کا انداز بہت ہی دلکش تھا۔ راحت، مجھے سحرش کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سنتے ہی میں اچھل پڑا اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ تم اور یہاں؟ ہاں، بابا چلے گئے، چلو چھپر کنارے چلتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ واپس گلی میں چل پڑی۔ اس کا حوصلہ ہمت دیکھ کر میں ابھی تک تجسس و حیرت میں ڈوبا ہوا تھا
कैसी लड़की थी जिसे अंधेरों से बिल्कुल खौफ ना आता था। यूं चल रही हो कि जैसे सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और माहौल भी वहशत ज़दा था, लेकिन उसे किसी भी चीज़ की परवाह न थी और वो इन चीज़ों की आदी भी हो। कैसे हो सकता है प्यार करने वालों को अंधेरों और मौसमों से डर लगे? ऐसी ही कैफियत सो मैं बगैर आहट पैदा किए चलता हुआ गांव के बाहर निकल गया। वहाँ पर एक दरख्त के साथ खड़े होकर वो मेरा इंतज़ार करने लगी। मेरे करीब पहुँचते ही बोली, राहत, न जाने तुम्हारे प्यार ने मुझ पर कैसा जादू कर दिया है कि तुम्हारे अलावा कहीं भी दिल नहीं लगता। बस यही दिल चाहता है कि तुम हो और मैं हूँ और गहरी तन्हाई मुहीब सन्नाटे हों। मैं दुआएं कर रही थी कि बाबा घर से निकलें और मैं तुमसे मिलूं। आज दिल भर के तुमसे बातें नहीं की थी ना, तो दिल को सुकून ही नहीं मिल रहा था। बाबा अभी घर से निकले थे, मैं भी निकल पड़ी। पहले छप्पर किनारे तुम्हें ढूंढती रही कि तुम दिखाई दो, लेकिन अब तुम यहाँ नज़र ना आए तो तुम्हारे घर जा पहुँची। मुझे बताओ, तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मुझे घर में भी यही खौफ सता रहा था कि कहीं तुम्हें किसी ने देख न लिया हो। मैंने कहा, नहीं सहरिश, मुझे किसी ने नहीं देखा और घर वाले भी पुरसुकून सोए हुए थे। मैंने कपड़े वहाँ जला दिए थे और उसकी राख को भी बिखेर दिया था। अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि तुम आ गई। बहुत गौर और ध्यान से सुनती रही। इसका चेहरा बिल्कुल स्पाट था, जैसे किसी किस्म का खौफ भी वो अपने अंदर बर्दाश्त न करना चाहती हो। सहरिश, मैं भी ऐसी ही कैफियत से दो चार था। वैसे एक बात है, तुम्हारी हिम्मत और ताकत और हौसला देखकर मैं कई मर्तबा खुद भी खौफजदा हो जाता हूँ। तुम औरत हो या कोई और मखलूक, किसी भी चीज़ से तुम्हें डर और खौफ नहीं आता। मेरी बात पर इसने एक जोरदार कहका लगाया और कितनी देर वो हंसती चली गई। मखलूक और मैं, जान, तुम्हें पहले दिन से कह दिया था। मुझे अंधेरे में रहना, वैरानियाँ और सुनसानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैंने आँख ही एक वैराने में खोली है। मुझे बाबा बताते हैं कि मेरी पैदाइश पर माँ चल बसी थी। मेरी पैदाइश जंगलों में हुई थी, एक झोंपड़ी में हुई थी। बाबा ने किसी बात पर अम्मी और घर वालों सब से रिश्ता ख़त्म कर दिया था। दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थलग मेरी माँ को लेकर रहने लगे थे। बचपन में ही अंधेरे और सुनसानियाँ देखी हैं और इन अंधेरों ने मेरे अंदर खौफ और डर बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, बल्कि हौसला, हिम्मत और ताकत दी है मुझे। इन अंधेरों से प्यार हो गया है। आज भी ऐसी ही कैफियत है। हालांकि बाबा चाहें तो गांव में भी रह सकते हैं, लेकिन इनको इंसानों से कहीं खौफ है। इंसानों से कैसा खौफ? लेकिन मुझे इंसानों की नज़रों से छुपा कर रखना चाहते हैं। रिश राहत से टेक लगाए बातें किए जा रही थी और बोली, अरे तुमने मुझे किन बातों में उलझा दिया। आओ छप्पर किनारे चले, वहाँ पानी की ठंडी लहरों से खेलते हैं। क्या इतनी सर्दी और ठंडे पानी में? वो मुस्कुराई। हाँ तो फिर क्या हुआ, मोहब्बत करने वालों के सामने ये सब चीज़ें मामूली और हकीर होती हैं। चलो आओ चलते हैं। मुझे लिए छप्पर किनारे चल पड़ी। हम दोनों छप्पर किनारे जा पहुँचे। पाँव पानी में रख कर बैठ गए। इसने ठंडे पानी के छींटे मुझ पर मारे। मैं अपनी ठंड से अपने दांतों को सख्ती से दबा लिया था, वरना ठंड से वो ज़रूर कचकचाने लगते। मैंने कहा, सहरिश, शिद्दत सर्दी से लगता है कि ठठर कर मर जाऊंगा। मेरी बात पर इसने अजीब से नज़रों से मुझे देखा और बोली, तुम भी दूसरे लोगों की तरह निकले हो। हालांकि तुमने मुझे वादा किया है कि तुम मेरी हर खुशी तुम्हारी होगी।
میں نے بولنا چاہا تو وہ مسکرا دی اور بولی، جان اپنے لفظوں کو نہ بدلو، جو راہیں مجھے پسند ہیں صرف ان پر چلو اور وعدہ کرو ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن میں نے پھر کچھ کہنا چاہا تو وہ بولی، جان تم پانی سے خوف زدہ ہو؟ ہاں ایسا ہی ہے، میں نے کہا۔ تو وہ بولی، ڈرپوک کہیں کے، چلو لگاؤ چھلانگ پانی میں، دیکھتی ہوں تم میری محبت میں کیا یہ ثبوت دے سکتے ہو۔ محبت کا لفظ سنتے ہی میں نے چھپڑ کے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ بیٹھی ہنستی رہی اور بار بار پانی کے چھینٹے مجھ پر اڑاتی رہی۔ جان یقین کرو تم بالکل ایسے نکلے جیسے میں سوچا کرتی تھی۔ اس کے یہی الفاظ تھے کہ اس نے مجھے دوسرے لوگوں سے بالکل الگ تھلگ کر دیا تھا۔ اچھا چلو نکل آؤ باہر۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور پانی سے باہر نکل آیا۔ جسم میں ایک کپ کپی تاری تھی، لیکن وہ تصورات میں بھی بہت دور نکل گئی تھی۔ جہاں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی مجھے کوئی اتنا چاہنے والا ملے گا۔ میں اپنی تنہائیوں سے اکتا گئی تھی۔ اکیلے میں راستے کٹھن اور دشوار گزار دکھائی دینے لگے تھے، لیکن آج میں اکیلی نہیں ہوں۔ تمہارا پیار، میری چاہت میرے ساتھ ہے۔ دیکھا آج کی فضا کیسے مہک رہی ہے۔ وہ خوشیوں میں مسرتوں میں بہت اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک انسان جو مجھے اذیتوں میں دھکیلنا چاہتا تھا، اچھا کیا تم نے اس کا قتل کر دیا، میری راہوں کو ہموار کر دیا۔ لیکن یاد رکھنا میری سوا تمہاری زندگی میں کبھی اور کوئی نہ آئے۔ کسی کو میرے سوا اپنی زندگی میں مت لے کر آنا، ورنہ تم جانتے ہو نا کہ میں موت سے بالکل نہیں ڈرتی۔ قتل کرنا اور مارنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اعتماد کو کبھی بھی مت توڑنا، کبھی ٹھیس مت پہنچانا۔ اعتماد ٹوٹا، راہیں جدا ہوئیں تو دھرتی کو آگ لگا دوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، تمہیں بھی جلا دوں گی اور خود بھی جل کر مروں گی۔ جو تمہارے اور میرے نزدیک آئے گا وہ بھی خاک ہو جائے گا۔ میری محبت تمہارے لیے انمول ہے، اسے وحشتوں میں مت بدل دینا، ورنہ تمہیں بکھری ہوئی انسانی جسموں کی راکھ ملے گی۔ اتنا کہہ کر وہ کھنڈرات کی جانب چل پڑی اور میں سردی میں ٹھہرتا ہوا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اندھیروں میں وہ روپوش ہو گئی۔ میں بھی واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ بھیگے کپڑوں کی وجہ سے مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے کپڑے تبدیل کیے اور لحاف میں گھس گیا۔ سردی کی شدت نے مجھے بخار کرا دیا۔ صبح گھر والے میری حالت پر تڑپ سے گئے کیونکہ میرا پورا جسم بالکل ٹھنڈا تھا۔ انہوں نے میرے ارد گرد گرم کوئلے رکھ دیے اور لحاف میرے اوپر ڈال دیے۔ میں نے گھر والوں کے لیے بہانہ تلاش کر لیا تھا کہ چھپر کنارے چلتے ہوئے پاؤں پھسل گیا تھا، اس لیے جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہوش آنے پر گھر کی طرف چل پڑا۔ سارے گھر والے میری حالت دیکھ کر شدید تکلیف میں مبتلا تھے۔ گرم کوئلوں نے میرے جسم میں حرارت پیدا کر دی۔ میں نے اپنے گھر میں ہی فیاض کے قتل کی خبر سن لی، لیکن چہرے سے ایسے ظاہر کیا کہ میں بہت غمزدہ ہوں اور پریشان بھی۔ فیاض کی لاش کو ایک گڑھے میں پڑا دیکھ لیا گیا تھا اور پھر چند ہی لمحوں میں جنگل میں آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ فیاض کا قتل ہو گیا ہے، وہ مارا گیا ہے۔ ایک ایک کر کے پورے گاؤں کے مرد وہاں جا پہنچے۔ وہاں جو بھی فیاض کی لاش کو دیکھتا تو خوف زدہ ہو جاتا۔ کسی کی زبان پر اپنی سٹوری تھی اور کوئی الگ ہی بات کر رہا تھا، اور کچھ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جن بھوتوں نے مار ڈالا ہے، لیکن حقیقت کا علم کسی کو نہ تھا۔ لاش گاؤں میں لائی گئی تو کوہرام مچ گیا۔ میرے گھر والے بھی اس کی لاش دیکھنے گئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ فیاض کو بھوتوں نے قتل کر دیا ہے۔ میں سن کر مطمئن تھا
کہ کسی کو بھی شک نہیں تھا وہ غریب لوگ تھے، اس لیے ماں سوائے دفن کرنے کے کچھ بھی نہ کر سکے۔ رات گہری ہونے پر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ ہلتا ہوا محسوس کیا۔ کنڈی کھولنے کے لیے ابھی اٹھا ہی تھا، میں نے لحاف سے پاؤں باہر نکال لیا کہ میرے سامنے ایک سیاہ نقاب پوش کھڑا تھا۔ سیاہ چادر نے اس کو خود پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں ڈرا اور خوف سے کانپنے لگا۔ کہیں اس نے مجھے فیاض کا قتل کرتے دیکھ تو نہیں لیا، کہیں مجھے فیاض کی طرح قتل کرنے تو نہیں آ گیا۔ چند لمحات خوفزدہ رہنے کے بعد میں نے پوچھا، کون ہے؟ جواب میں میٹھی سی مسکراہٹ سنائی دی اور نقاب اترنے لگا۔ کوئی دشمن نہ تھا بلکہ میری سحرش تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بہتر ہوں۔ لیکن تم یہاں؟ ہاں، چند گھڑیوں کے لیے آئی تھی۔ بابا گھر میں ہی تھے، میں تمہاری خیریت دریافت کرنے آئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری جان؟ شرمندہ ہوں کہ خواہ مخواہ میں نے تمہیں پانی میں کودنے کے لیے کہہ دیا۔ پتہ نہیں کبھی کبھی کیسی ہو جاتی ہوں اور کیوں اٹ پٹانگ حرکتیں اور فرمائشیں کرنے لگتی ہوں۔ تمہیں دیکھ لیا ہے نا، اب پرسکون رہوں گی۔ جانتے ہو کہ میرا سکون، میرا اطمینان صرف تم ہی ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا، گہری سوچوں میں گم ہو گیا۔ یوں اندھیروں سے آنکھ مچولی کرنا، ویرانوں سنسانوں میں گھومنا، یہ سب کسی عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنا خیال جھنجھوڑنا پڑا، رد کرنا پڑا، کیونکہ مجھے ایک ایسی عورت کا قصہ یاد آ گیا جو حقیقت تھا، اٹل حقیقت، جو بانجھ تھی۔ ایک جوگی نے اسے تنتروں میں لگا دیا تھا۔ رات کے سیاہ اندھیروں میں وہ قبرستان میں جایا کرتی تھی، بے خوف و خطر قبروں کے درمیان بیٹھ کر منتر پڑھا کرتی تھی۔ سب لوگوں کو اس پر شک گزرا، انہوں نے قبرستان میں ہی اسے قتل کر دیا کہ شاید وہ جادو ٹونا کرتی ہے۔ اس واقعے نے مجھے شک اور وہمات سے باہر کھینچ نکالا اور تسلیم کر لیا کہ میری سحرش انسانی مخلوق سے ہٹ کر ہے۔ وہ بہت مضبوط ہے، کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ وہ میری محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی، بے خوف و خطر ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ تو کئی بار ایسا ہوا تھا کہ میں سحرش کے خیالوں ہی خیالوں میں کب کھنڈرات جا پہنچتا تھا مجھے بالکل بھی پتہ نہ چلتا، اور مجھے وہاں جا کر بہت سکون ملتا تھا۔ مجھے سحرش کی تمام داستان یاد آ گئی تھی، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی، جس طرح میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، میں چاہتا تھا وہ بھی میرے بغیر نہ رہ پائے۔ ہمارا ملنا اکثر سیاہ راتوں اور ویرانوں میں ہوتا تھا، جب اس پر بے بسی طاری ہوتی، وہ چلتی ہوئی ویرانوں سے میرے کمرے تک آ جاتی تھی۔ مگر آج اس کی بکھری ہوئی حالت، اداس آنکھیں اور مسکراہٹ کے بغیر اداس ہونٹ، اس کی حالت بہت ہی عجیب تھی۔ آنکھوں میں بھی رونق نہ تھی، مرجھایا ہوا سا چہرہ مجھے بے چین کر کے رکھ گیا، جسے دیکھ کر میں بے چین سا ہو گیا۔ آخر کیا ہوا تھا میری سحرش کو؟ اور اس پر چھائی ہوئی طویل خاموشی نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی میں کھنڈرات میں جا پہنچا۔ مجھے اسے حاصل کرنا تھا، ہر صورت میں اپنانا تھا، اور اس کے لیے مجھے کڑے امتحان سے گزرنا تھا۔ جب اس کا دیا ہوا کاغذ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک عجیب شکل انسان کی صورت تھی، جس کے بکھرے ہوئے بال یوں آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ جیسے بہت سے سانپ ایک دوسرے کو ڈس رہے ہوں۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر تھا، بے جسم پر لباس بھی نہ تھا۔ وہ تو شاید کوئی فقیر تھا۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ سحرش کے باغ کو اغوا کیسے کر سکتا ہے؟
یہ تو خود دنیا و مافیا سے بیزار انسان معلوم ہو رہا ہے، بہت کمزور ہے۔ وہ ایک طاقتور مضبوط جسم مالک انسان کو کیسے اغوا کر سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔ سہرش نے شاید کوئی غلط تصویر دے دی تھی۔ اسے تو تصویر دینی چاہیے تھی ایسی جس پر ایک جوان تگڑا اونچے لمبے قد کا خوفناک چہرے والا آدمی جس کے کندھے پر بندوق لٹک رہی ہو، کچھ ایسی تصویر ہونی چاہیے تھی، اور جس کے آگے پیچھے محافظ ہونے چاہیے تھے، کچھ اس طرح کی تصویر ہونی چاہیے تھی۔ نہیں، مجھے جا کر دوبارہ سہرش سے اس تصویر کی تصدیق کرنی ہوگی۔ میں الجھنوں میں پھنسا گھر سے باہر نکل گیا اور کھنڈرات کی طرف چل پڑا، لیکن سہرش مجھے قبرستان میں ہی ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھی نظر آ گئی۔ وہ خاموش اور اداس تھی۔ سہرش، دکھ، غموں اور اداسیوں سے بھرا چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھائیں اور میری طرف دیکھا۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اسے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پھر نظریں پھیر کر آسمان کی طرف کر لیں۔ راحت، تم گئے نہیں ابھی؟ وہ میرے بابا کو مار دے گا، وہ قتل کر دے گا انہیں۔ میں غمگین سی صورت بنا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا تھا۔ کچھ لمحے کے بعد میں نے اپنی بات شروع کی۔ سہرش، جو تصویر تم نے مجھے دی ہے وہ تو انسان خود اپنی زندگی سے بیزار ہے، بہت ہی کمزور اور لاغر انسان ہے، جس کا شاید دنیا سے بالکل ناطا ختم ہو چکا ہے۔ یہ کمزور اور لاغر انسان بھلا کیسے تمہارے بابا کو اغوا کر سکتا ہے؟ یقیناً تم نے پریشانی اور دکھ میں مجھے کوئی غلط تصویر دے دی ہے۔ سہرش نے تصویر کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف نظریں اٹھائیں۔ راحت، تم نہیں جانتے، یہ وہی بے غیرت انسان ہے۔ یہ بظاہر دیکھنے میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے کارنامے بہت بھیانک اور خطرناک ہیں۔ راحت، اگر میرے بابا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو آگ لگا لوں گی، میں زندہ نہیں بچوں گی۔ اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتے تو کبھی میرے پاس نہیں آتے، بلکہ رات کے اندھیروں میں تم کہیں دور نکل جاتے، اس انسان کی تلاش میں، اسے قتل کرنے کے لیے۔ نہیں سہرش، ایسی بات نہیں ہے، تم سے سچا پیار ہے، اسی لیے تو تاریکیوں اور ویرانوں میں تم سے ملتا ہوں، سرد راتوں کی تاریکوں میں گھر سے نکل پڑتا ہوں۔ لیکن تمہاری تکلیف اور پریشانی میری بے بسی بنتی جا رہی ہے۔ بس ایک بار مسکرا دو میری بات پر۔ اس نے سرد آہ بھر کر میری طرف دیکھا اور کہا، تمہیں مسکراہٹ کی پڑی ہے؟ تمہیں میری آنکھوں سے بہتی خون کی ندیاں نظر نہیں آتی؟ میرے چہرے کی ویرانی اور میرے دل کی اذیت تمہیں دکھائی نہیں دے رہی کیا؟ تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم کامیاب لوٹو گے تو مجھے دلہن کے روپ میں دیکھو گے اور مسکراتا ہوا پاؤ گے۔ جاؤ، اب چلے جاؤ، وہ سیاہ پہاڑوں میں چھپا بیٹھا ہے، وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تم جا کر اس کو قتل کر دو، ورنہ وہ میرے بابا کو مار دے گا۔ وہ بہت ظالم اور کمینہ انسان ہے۔ تم چلے جاؤ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا رخ اب گاؤں کی طرف نہیں تھا۔